موسم بہت خوشگوار تھا۔ اوائل مارچ کی خوشگوار نرم دھوپ ہر شے کو منور کر رہی تھی۔ رات پہلی ہلکی سی بارش برسی تھی، اگرچہ اب مطلع صاف تھا، مگر دھلے دھلائے نیلے آسمان پر اکا دکا بادلوں کی ٹکڑیاں بھاگی پھرتی تھیں، جن کے باعث سائے میں جانے پر ہلکی سی خوشگوار خنکی کا احساس ہوتا تھا۔ شاندار موٹر وے پر لینڈ کروزر جیسے تیرتی جا رہی تھی۔ ساتھ کی سیٹ پر بیٹھی امی نے اپنے گرد ہلکی سی شال لپیٹ رکھی تھی، جسے اتار کر پچھلی سیٹ پر ڈالتے ہوئے انہوں نے ڈرائیو کرتے معصب کو دیکھا، جو خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس کا سارا دھیان سامنے روڈ پر تھا، جہاں اس وقت ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ عام طور پر وہ بہت باتونی تھا، مگر اس وقت اس کی خاموشی اس کی ناراضگی اور غصے کا مظہر تھی۔ امی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ بیٹا، اب ریسٹ ایریا آنے والا ہے، تھوڑی دیر رک جاتے ہیں، تم چائے وغیرہ پی لو، تھوڑی دیر ستا لو۔ اسلام آباد سے آگے والی روڈ اتنی اچھی نہیں ہے، تھک جاؤ گے۔ کوئی بات نہیں امی، میں نہیں تھکوں گا۔ ہاں اگر آپ تھک گئی ہیں تو بتائیں، تھوڑی دیر رک جاتے ہیں، ورنہ میرے خیال میں فی الحال چلتے رہتے ہیں۔ اسلام آباد رک جائیں گے، وہاں سے آگے کا سفر کتنا ہے؟ سفر تو بیٹا 3-4 گھنٹے کا ہے، مگر پہاڑی راستہ ہے، اور تم پہلی بار جا رہے ہو، زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے۔ وہ خاموش رہا۔ وہ سخت دھندلایا ہوا تھا، اور موسم، راستے کی خوبصورتی اس کا غصہ دور کرنے میں ناکام رہی تھی۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ آج تانیہ کی سالگرہ والے دن وہ یہ فضول سفر کرنے پر مجبور تھا؟ کل کا سارا دن کتنا اچھا گزرا تھا۔ اس نے اور تانیہ نے لنچ اکٹھے کیا۔ شیرٹن کے خوبصورت ماحول میں وہ دیر تک باتیں کرتے رہے، ہنستے رہے، پھر وہ تانیہ کے گھر چلے گئے۔ تانیہ کے مما پاپا اس سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ تانیہ کا پسندیدہ میوزک سنتے، اس کے البمز دیکھتے بہت سا وقت گزر گیا۔ تانیہ کا بیڈ روم بہت اچھا ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ وہ دکھاتے ہوئے گلہ کرنے لگی کہ اس نے آج تک اپنا بیڈ روم نہیں دکھایا۔ پھر شرارت سے بولی، کیا ایک ہی بار دکھانے کا ارادہ ہے؟ وہ ہنسنے لگا، پھر اسے تنگ کرنے کی خاطر بولا، ضروری تو نہیں کہ وہ تم ہی ہو، میرے بیڈ روم میں آنے والی کوئی اور بہت خوبصورت لڑکی بھی ہو سکتی ہے۔ کیا کہا؟ تانیہ اس پر مکے برسانے لگی۔ تم نے ایسا سوچا بھی تو میں تمہارا حشر کر دوں گی۔ ہاں یہ تو بتاؤ، میرا برتھ ڈے گفٹ تم نے لے لیا کیا؟ وہ کیا لیا ہے؟ بہت بے صبری اور بدتمیز ہو تم۔ بھلا ابھی سے کیوں بتا دوں؟ کل اگر دیا تو دیکھ لینا۔ حالانکہ خوبصورت نازک سی ڈائمنڈ رنگ اس نے لے کر رکھی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ یہ دیکھ کر تانیہ کس قدر خوش ہوگی۔ ابو 2-3 دن کے بعد جرمنی سے واپس آنے والے تھے، اور معصب نے سوچ لیا تھا کہ ابو آ جائیں تو وہ ان سے بات کرے گا۔ اب وہ تانیہ اور اپنے تعلق کو ایک خوبصورت بندھن کی شکل دینا چاہتا تھا۔ تانیہ کی امی 2-3 بار اشارتاً اس سے تذکرہ کر چکی تھیں کہ اب وہ تانیہ کی شادی جلد کرنا چاہتی ہیں، تو اس کی امی بھی یہی چاہتی تھیں، کئی بار اس سے کہہ چکی تھیں، اور اس کی چاروں شادی شدہ بہنیں جب بھی اس سے ملتی بس یہی ایک موضوع ان کے پاس ہوتا۔ امارہ، فضا اور سمیہ اس سے بڑی تھیں، اور اسماء اس سے چھوٹی تھی۔ 2 سال پہلے اس کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ اب اصولاً اس کی شادی بھی ہو جانی چاہیے تھی، مگر پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا کہ وہ لیٹ ہوتا جا رہا تھا۔ اکلوتا بیٹا تھا، خوبرو بھی اور دولت مند بھی، باپ کے وسیع کاروبار کا تنہا مالک، پڑھا لکھا سلجھا ہوا۔ بھلا اسے رشتوں کی کیا کمی؟ ماں بہنیں ایک چاند سی دلہن کی تلاش میں تھیں، جو صورت سیرت دونوں میں بے مثال ہو۔ ان کی پسند پر جو پورا اترتی وہ معصب کو نہ بھاتی، اور جہاں معصب کہتا وہاں گھر والے انکار کر دیتے۔ 2-3 ماہ پہلے اس کے دوست جہانگیر گردیزی کی سالگرہ تھی، اور ساتھ ہی اس کی منگنی کی بھی تقریب تھی۔ ہر دولت مند کی طرح جہانگیر کے خاندان کو بھی تبھی اپنی دولت کی نمائش کا موقع ملا، اور جس سے انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔ گردیزی ہاؤس کا وسیع لان روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ اس کے دادا کی فرمائش پر یہ تقریب کسی 5 اسٹار ہوٹل کی بجائے گھر میں منعقد ہو رہی تھی، کیونکہ یہ ان کا خاندانی دستور تھا کہ منگنی کی تقریب گھر میں ہی ہوتی تھی۔ رسم کے بعد جب کھانا کھایا جا رہا تھا تب معصب کی نظر تانیہ پر پڑی۔ وہ جہانگیر کی بڑی بہن کے ساتھ کھڑی تھی۔ حسن تو معصب نے بہت دیکھا تھا، مگر ایسا بے داغ حسن، اور پھر جدید طرز کے لباس میں اس کا انتہائی پر اعتماد انداز معصب کو زیر کر گیا۔ وہ بے اختیار فاخرہ باجی کے پاس پہنچ گیا، انہیں سلام کر کے جہانگیر کی سالگرہ اور منگنی کی مبارکباد دی، مگر اس کی نظریں کہیں اور تھیں۔ شاید فاخرہ باجی کو بھی احساس ہو گیا تھا، اور اس کا تعارف کرانے لگیں۔ یہ تانیہ فصیح الدین ہے، پپا کے بزنس پارٹنر کی بیٹی ہیں۔ تم نے مسز شاہدہ فصیح کا نام تو سنا ہوگا، بہت مشہور سوشل ورکر ہیں۔ تانیہ بھی اپنی امی کے ساتھ آج کل جا رہی ہے۔ کیوں تانیہ، ٹھیک کہا نا میں نے؟ اور یہ معصب شجاع ہیں،
جہانگیر کا بہت اچھا دوست اور ہم سب کے لیے ایک چھوٹا بھائی۔ مصعب مسکرایا۔ مگر بھائی میں صرف آپ کا ہوں۔ فاخرہ باجی ہنسنے لگی۔ بہت شریر ہو تم۔ اور تانیہ وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ رسمی کلمات کے بعد وہ آپس میں یوں باتیں کرنے لگے جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ فاخرہ باجی وہاں سے جا چکی تھیں اور وہ دونوں لان کے ایک گوشے میں جا کر بیٹھ گئے۔ کھانے کے بعد اب میوزک کا پروگرام تھا۔ کافی اچھے گلوکار بلوائے گئے تھے۔ مختلف گانے سننے کے ساتھ ساتھ وہ باتیں بھی کرتے رہے تھے۔ ایک دوسرے کی پسند ناپسند، دنیا جہان کے قصے، حیرت انگیز حد تک ان کے مزاج ملتے تھے۔ تانیہ کہنے لگی، آج کل ممی میرے پیچھے پڑی ہے کہ شادی کر لوں، تو پھر کیوں نہیں؟ ابھی تک کوئی پسند ہی نہیں آیا تھا۔ اور اب مصعب کے سوال پر وہ ہنسنے لگی۔ ہاں، اب سوچوں گی۔ رات ڈھل رہی تھی جب جہانگیر ان کے پاس آیا۔ سوری یار، میں تمہیں ٹائم نہیں دے سکا، سسرالیوں میں گھیر گیا تھا، مگر لگتا ہے تمہارا ٹائم بہت اچھا گزرا ہے۔ ہاں واقعی بہت اچھا۔ وہ تانیہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ جہانگیر ہنسنے لگا۔ یہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ ارد گرد کے ماحول پر تمہاری نظر ہی نہیں ہے۔ تانیہ، انکل آنٹی نے کہا ہے کہ میں آپ کو گھر پہنچا دوں کیونکہ وہ گاڑی نہیں بھیج سکیں۔ ہاں جہانگیر بھائی، بہت دیر ہو گئی ہے۔ واقعی اب آپ مجھے گھر ڈراپ کر دیں۔ آپ کے دوست بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، ان سے باتوں میں خیال ہی نہیں رہا وقت گزرنے کا۔ اب مصعب نے خیال کیا کہ مہمان تو کافی سارے جا چکے تھے، جو تھوڑے بہت باقی رہ گئے تھے وہ بھی جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اسٹیج بھی خالی ہو چکا تھا۔ گلوکار سازندے اپنے سامان سمیٹ کر جا چکے تھے اور اب کیٹرنگ والے اپنا سامان سمیٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بس اب تقریباً جہانگیر کی فیملی ہی باقی رہ گئی تھی۔ وہ کچھ گڑبڑا سا گیا۔ جہانگیر معنی خیز نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگرچہ جہانگیر کافی براڈ مائنڈڈ بندہ تھا اور مصعب کو یہ امید تو نہیں تھی کہ وہ کچھ غلط سمجھے گا، مگر مصعب کی فیملی کے لحاظ سے یہ واقعی عجیب بات تھی کہ وہ اتنی دیر ایک اجنبی لڑکی سے باتیں کرتا رہا تھا۔ خود مصعب بھی اس لحاظ سے کچھ ریزرو سا رہتا تھا، مگر تانیہ کی شخصیت میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جو مصعب نے آج تک کسی اور لڑکی میں محسوس نہیں کی تھی۔ ہاں یار چلو، آنٹی انکل سے مل لوں، پھر چلتا ہوں میں۔ وہ چلتے ہوئے لان کے اس حصے میں آ گیا جہاں گھر کے باقی افراد کھڑے تھے۔ مصعب کو دیکھتے ہی جہانگیر کی ممی، ڈیڈی اور بہنیں شکوہ کرنے لگے کہ وہ کل کیوں نہیں آیا، جب یہ سب لوگ جہانگیر کی منگیتر انیکا کو انگوٹھی پہنانے گئے تھے۔ اس نے معذرت کی کہ کل میری طبیعت کافی خراب تھی، ٹیمپریچر بھی تھا، اس لیے نہیں آ سکا، مگر آج تو آ گیا کہ دیکھ سکوں کہ جہانگیر کیسا لگ رہا ہے۔ عمر قید کی سزا سنائی گئی ایسے، اور کافی خوش لگ رہا ہے۔ بالکل خوش ہوں میں، اور دیکھ رہا ہوں کہ تم بھی یہ سزا سننے کی تیاریاں کر رہے ہو۔ جہانگیر کا جوابی حملہ بے ساختہ تھا۔ وہ ہنسنے لگا۔ سب ہنس رہے تھے، اور جب وہ جانے لگا تو جہانگیر اس کے پاس آیا۔ یار تانیہ کو تم ڈراپ کرتے جاؤ، ہماری کوئی گاڑی اس وقت فارغ نہیں ہے، مزید 20-30 منٹ لگ جائیں گے کسی گاڑی کا انتظار کرتے ہوئے، اور تانیہ کو بہت جلدی ہے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ یہ تمہارے لیے زحمت نہیں رحمت ہی ہے۔ ویسے ایک بات کہوں، میں نے پہلی بار تمہیں کسی لڑکی سے اس قدر فرینک ہو کر بات کرتے سنا ہے، مگر ذرا سنبھل کے، کافی تیز لڑکی ہے۔ اس کی ممی کی نظر کرم کچھ دن مجھ پر بھی رہی، مگر انہی دنوں انہیں پتہ چل گیا کہ میری بات تو اپنی کزن سے طے ہے۔ بس منگنی کا باقاعدہ اعلان نہیں ہوا تو پھر انہوں نے اپنا دست شفقت کھینچ لیا۔ ارے نہیں یار، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ کیا زمانے بھر کی لڑکیوں سے گپ لگانے بلکہ لائن دینے کا ٹھیکہ صرف تم نے لے رکھا ہے؟ کبھی کبھار کسی سے بات تو ہم بھی کر سکتے ہیں نا، اور ویسے بھی یہ سب تو بعد کی باتیں ہیں۔ تم فکر مت کرو، اب تم تانیہ کو بھیجو۔ تمہیں میرے امی ابو کا تو پتہ ہی ہے کہ میں دیر سے گھر جاؤں تو پریشان بیٹھے ہوتے ہیں، ابھی تک ننھے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں مجھے۔ پھر تانیہ کے ساتھ اس کے گھر کی طرف جاتے ہوئے اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اگر ساتھی اچھا ہو، من پسند ہو، تو عام سے راستے بھی کتنے دلکش بن جاتے ہیں۔ اس کی ساتھ کی سیٹ پر بیٹھی تانیہ کے لباس اور بالوں سے اٹھتی دلفریب خوشبو نئے نئے احساس جگا رہی تھی۔ اس رات اس نے پہلی بار کسی کو دیر تک سوچا، اور دوسرے روز صبح اٹھتے ہی تانیہ کو فون کیا تھا۔ تانیہ بھی اس کی آواز سن کر بہت خوش ہوئی تھی۔ پھر یہ سلسلہ دراز ہوتا گیا۔ تقریباً ہر روز ان کی ملاقات ہوتی، کسی پارک، ریسٹورنٹ یا ہوٹل میں، یا پھر ثانیہ کے گھر میں ہی بیٹھے رہتے۔ کبھی لانگ ڈرائیو پہ چلے جاتے۔ لاہور کی تمام سڑکیں اور راستے ان دنوں میں انہوں نے چھان مارے تھے۔ گھنٹوں وہ ایک دوسرے سے فون پر باتیں کرتے، اور اب مصعب سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ امی ابو سے بات کرے۔
تانیہ کے اصرار کے باوجود وہ ابھی تک اسے اپنے گھر نہ لا سکا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل کہتا تھا کہ امی کو تانیہ پر ضرور اعتراض ہوگا۔ ہائی سوسائٹی کے ایک فرد ہونے کے باوجود ان کی سوچ ایک مڈل کلاس گھرانے کی سوچ جیسی تھی۔ اس کی چاروں بہنیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود اپنی سوسائٹی کے دیگر لڑکیوں کے برعکس کافی سادہ رہتی۔ ان کا ہر فیشن ایک دائرے کے اندر رہتا۔ چھوٹی اسما کے شوہر کافی عرصہ ملک سے باہر رہے تھے۔ وہ اپنی بہنوں کی نسبت ذرا زیادہ ماڈرن تھی، مگر تانیہ کی طرح تو پھر بھی نہ تھی۔ یہی سوچا تھا محسب نے کہ اب کہ ابو پاکستان آ جائیں تو وہ پہلے انہیں قائل کرے گا، پھر امی کو وہ خود ہی منا لیں گے۔ ابو سے اسے تھوڑی بہت امید تھی کہ وہ اس کی پسند پر زیادہ اعتراض نہیں کریں گے۔ بہنوں سے بھی امید تھی کہ جب وہ انہیں یہ کہے گا کہ زندگی تو اس نے گزارنی ہے، اس لیے ساتھی کے انتخاب کا حق بھی اسے ہی ہونا چاہیے، تو وہ بھی ضرور اس کی حمایت کریں گی، کیونکہ امارہ اور اسما تو اس سے کہتی تھی کہ اب تو تم خود ہی کوئی لڑکی سلیکٹ کر لو تاکہ یہ مسئلہ بھی حل ہو۔ تمہاری شادی تو گویا مسئلہ کشمیر ہی بن گیا ہے کہ فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا۔ بہرحال وہ کافی پر امید تھا کہ تانیہ کے ساتھ اس کی شادی میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں آئے گی، اسی لیے اس نے تانیہ کے لیے برتھ ڈے گفٹ انگوٹھی لی تھی کہ منگنی کی انگوٹھی تو بعد میں امی لیتی رہیں گی، فی الحال میں اپنی طرف سے تو یہ گفٹ دے کر تانیہ کا چہرہ دیکھ سکوں۔ اس کا چہرہ چمک اٹھے گا، آنکھیں جگمگانے لگیں گی، کتنی خوبصورت لگے گی وہ، مگر اس کی سب سوچیں اور خوشیاں دھری کی دھری رہ گئیں۔ کل شام جب وہ گھر واپس آیا تو امی کافی پریشان بیٹھی تھیں۔ وہ لاؤنج میں ان کے پاس ہی رک گیا۔ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے امی؟ پریشان لگ رہی ہیں آپ۔ ہاں بیٹا، بات ہی ایسی ہے۔ کل نور پور سے فون آیا تھا فہمیدہ کا، اس کی طبیعت سخت خراب ہے، بلایا ہے اس نے، تو ابو کے آنے پر آپ لوگ پروگرام سیٹ کر لیں اور نور پور سے ہو آئیں، پرسوں تک تو ابو آ ہی جائیں گے۔ فی الحال تو تم فرینکفرٹ کے لیے کال بک کرواؤ تاکہ تمہارے ابو سے بات کروں۔ یہ نظام سخت لاپرواہ ہے، کتنے دنوں سے اسے کہہ رہی ہوں کہ میرا فون خراب ہے، چیک کروائے کہ گڑبڑ کیا ہے۔ اگر یہ والا فون ٹھیک ہوتا تو کال بک کروانے کا جھنجھٹ نہ کرنا پڑتا۔ اچھا امی، کال تو میں بک کروا دیتا ہوں، آپ ذرا خان سامہ جی سے کہیں کہ اچھی سی چائے پلائے۔ نظام، بات سنو، مقبول سے کہو چائے بھیج دے، اور تم جمیلہ سے کہو کہ میرا بیگ درست کر دے۔ مجھ سے بات کرے تو میں اسے بتاؤں کہ کیا کچھ رکھنا ہے۔ کیا بات ہے امی، ابھی سے کیوں پیکنگ کروا رہی ہیں؟ ابو کو تو آنے دیں، پھر چلی جائیے گا۔ نہیں بیٹا، مجھے لگتا ہے کہ فہمیدہ کی طبیعت تو خراب ہی ہے، کوئی اور بھی مصیبت آن پڑی ہے، کیونکہ جس طرح اس کا ادھورا سا پیغام مجھے ملا ہے میں سخت پریشان ہوں۔ کال کافی دیر سے ملی، شکر ہے کہ ابو کمرے میں ہی تھے۔ پہلے محسب نے بات کی تو ابو نے بتایا کہ ان کا کام مکمل ہو گیا اور پرسوں ان کی فلائٹ ہے۔ وہ آفس کے معاملات کا پوچھ رہے تھے۔ محسب نے دیگر باتیں بتاتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ آج تو وہ تھوڑی دیر کے لیے گیا تھا، پھر کسی دوست سے ضروری ملنا تھا تو باقی دن ادھر ہی گزر گیا۔ ابو کہنے لگے کہ چلو بھائی، ایک آدھ بار کی اجازت ہے، مگر ایسے آفس کو اب تم ہی ٹائم دیا کرو، کیونکہ میں تو اب ریٹائرمنٹ کا سوچ رہا ہوں۔ ہرگز نہیں ابو، ابھی سے ریٹائرمنٹ کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں، بالکل 100% فٹ ہیں آپ۔ فی الحال کچھ عرصہ مجھے انجوائے کرنے دیں۔ اس کی یہ بات سن کر ابو بہت محفوظ ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے بیٹا جی کہ اب ہمیں آپ پر توجہ دینی چاہیے۔ تمہاری امی سے میں کہتا ہوں کہ اب کوئی ایسا انتظام کرے کہ آپ کی دلچسپی کا سامان گھر میں ہی موجود ہو، کیا سمجھے؟ وہ ہنسنے لگے تو جواب میں وہ بھی ہنس دیا۔ جی ابو جی، ٹھیک کہتے ہیں آپ، میرا بھی یہی خیال ہے کہ اب آپ لوگوں کی یہ بات مان ہی لینی چاہیے۔ بہت لمبی کال ہو رہی ہے ابو، اب آپ امی سے بات کریں، کیونکہ ان کے ہی کہنے پر تو فون کیا ہے۔ پھر امی ابو سے بات کرنے لگیں۔ آخر میں دوبارہ ریسیور اسے تھما دیا تو ابو کہنے لگے کہ میرے آنے تک انتظار مت کرو، کل صبح ہی تم اپنی امی کے ساتھ نور پور روانہ ہو جاؤ، اور یہ بات یاد رکھنا کہ ان لوگوں کی مدد کے لیے جو کچھ ممکن ہو کر گزرنا، اور یاد رکھنا کہ محب اللہ خان کے مجھ پر ایسے احسانات ہیں کہ ان کا بدلہ چکانے کے لیے میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ فون بند ہو چکا تھا، مگر محسب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ابو نے تو انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی۔ پھر بھی اس نے امی سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ وہ تو بلکہ اور زیادہ ناراض ہونے لگی کہ تم سخت لاپرواہ ہوتے جا رہے ہو، نہ گھر کے معاملات پر توجہ دیتے ہو نہ آفس کے، آج سارا دن کہاں مارے مارے پھرتے رہے، اور اب اس معاملے میں تو بالکل انکار نہیں سنوں گی۔ ابھی دیر ہو گئی ہے، پہاڑی راستے، ورنہ ابھی ہی چل پڑتے۔ اور یہی تو مسئلہ تھا اس کے ساتھ کہ وہ امی ابو سے زیادہ بحث نہیں کر سکتا تھا، اور تانیہ بھی یہی کہتی تھی کہ تم تو ایک ننھا بچہ بنے رہتے ہو، ابھی تک اپنے امی ابو سے ڈرتے ہو۔
جب کبھی دیر ہو جانے پر وہ یہ کہہ کر گھر جانے کے لیے اٹھتا کہ امی ابو پریشان ہوں گے تو تانیہ اس کا بہت مذاق اڑاتی تھی، اور اب جب اس کے برتھ ڈے پر وہ نہیں جائے گا تو کیا کہے گی؟ وہ مذاق بھی اڑائے گی اور ناراض بھی یقیناً ہوگی۔ خدا جانے امی ابو کو میرا مسئلہ کیوں سمجھ میں نہیں آتا۔ بھلا ایک دوست کی خاطر ابو اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ دوست بھی وہ جن کو فوت ہوئے بھی کم از کم 15 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا تھا۔ پھر اس نے رات کو تانیہ کو فون کیا اور جیسے ہی اسے بتایا کہ کل کی پارٹی میں وہ شریک نہیں ہو سکے گا تو تانیہ سخت خفا ہو گئی۔ آخر تم اس قدر ڈرتے کیوں اپنے امی ابو سے؟ کیوں نہیں ان کو بتاتے کہ کل میرا برتھ ڈے ہے اور اس سے زیادہ اہم تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ مجھے تو لگتا ہے تم ایسے ہی ڈرتے رہو گے اور تمہارے امی ابو تمہاری شادی کسی پینڈو سے طے کر دیں گے اور تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تانیہ بس ابو آ جائیں تو میں ان سے بات کروں گا۔ میری مرضی اور پسند کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ ابو کے بہت اچھے دوست تھے، انکل محب اور ان کی مسز امی کی کزن ہوتی ہیں۔ انہوں نے بلایا تو جانا تو ہے۔ تو ٹھیک ہے، آنٹی ڈرائیور کے ساتھ چلی جائیں، تمہارا جانا کوئی ضروری تو نہیں۔ اصل غلطی تمہاری ہے، تم بتاتے کیوں نہیں ہو آنٹی کو میرے اور اپنے بارے میں؟ وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ کیا بتاؤں؟ وہ اسے تنگ کرنے کی خاطر بولا، جو کچھ میں نے اپنے ممی پاپا کو بتایا ہے۔ میں نے تو صاف کہہ دیا ہے ممی سے کہ میں نے اپنا لائف پارٹنر معصب کو چن لیا ہے۔ اس کی صاف گوئی پر وہ تھوڑا حیران تو ہوا، مگر پھر خود کو سمجھا لیا۔ اس کی یہی بولڈنس تو اسے پسند تھی۔ شرارت سے کہنے لگا، تانیہ تمہیں یہ تو معلوم ہی نہیں کہ میں کسے اپنی دلہن بناؤں گا؟ ہاں تم تو ہو ہی ننھے میاں، یہ تمہیں کیا پتا ہوگا؟ مجھ سے سنو۔ وہ بھی ہنس رہی تھی اور اسے چھیڑ رہی تھی۔ تانیہ اب تو ناراض نہیں ہونا پلیز۔ دیکھو جیسے ہی میں واپس آؤں گا فوراً تمہارے پاس آؤں گا، تمہارے گفٹ سمیت۔ پھر ہم ایک اپنی پارٹی ارینج کریں گے جس میں صرف میں اور تم ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ وہ بڑے جذب سے کہہ رہا تھا، مگر تانیہ بھڑک اٹھی۔ ہرگز نہیں، کل تمہارا آنا بہت ضروری ہے۔ نو سوری، نو ایکسکیوز۔ پھر وہ فون کرتا رہا، مگر تانیہ نے شاید پلگ ہی نکال دیا۔ موبائل بھی آف تھا۔ وہ رات بھر پریشان رہا، اس کو منانے کے طریقے سوچتا رہا۔ بس یہی سمجھ میں آیا کہ واپس آتے ہی فوراً منگنی کر لی جائے اور شادی کی بھی جلد ہی کوئی تاریخ فکس کر لیں گے۔ خیالوں سے چونک کر اس نے دیکھا کہ اسلام آباد آنے والا تھا۔ امی بیچاری بھی اس کے موڈ کے پیش نظر خاموش بیٹھی رہی تھیں۔ اسے افسوس ہونے لگا کہ وہ بھی کیا سوچتی ہوں گی کہ کیسا بدتمیز بیٹا ہے، ابھی تک اس کی ناراضگی چل رہی ہے۔ وہ در حقیقت ایسا ہی تھا، زیادہ دیر کسی سے بھی خفا نہیں رہ سکتا تھا، اور امی کے تو بہت قریب تھا۔ وہ بھی اسے بے تحاشا چاہتی تھی۔ اس کی معمولی سی بیماری پہ بھی رات رات بھر جاگ کر گزار دیتی۔ اسلام آباد میں وہ لوگ کچھ دیر رکے۔ لنچ کرنے کے بعد امی نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر اسے کہا کہ چھوٹا واٹر کولر اور فلاسک گاڑی میں موجود ہے، ان میں پانی اور چائے بھروا لو، کچھ بسکٹ اور اس طرح کی دیگر خشک چیزیں بھی لے لو۔ آگے 4-5 گھنٹے کا سفر ہے تقریباً۔ میں اور تمہارے ابو تو 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، مگر تم پہلی دفعہ آئے ہو اور راستے سے ناواقفیت کی وجہ سے ٹائم زیادہ بھی لگ سکتا ہے۔ راستے میں کوئی ہوٹل یا ریسٹورنٹ بھی نہیں ہوگا، 1-2 چھپر ہوٹل شاید مل جائیں۔ وہ لوگ جب اسلام آباد سے روانہ ہوئے تو اچھا خاصا خوشگوار موسم تھا اور دھوپ بھی نکلی ہوئی تھی، اگرچہ لاہور کے مقابلے میں قدرے خنکی تھی، مگر پھر بھی بہتر تھا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے اور راستہ دشوار ہوتا گیا، موسم کے تیور بھی بدلنے لگے۔ بقول امی جب نورپور زیادہ سے زیادہ 30-40 منٹ کی ڈرائیو پر تھا، بارش شروع ہو گئی تھی۔ بادلوں سے آسمان ڈھک چکا تھا اور اچھا خاصا اندھیرا پھیلنے لگا۔ امی بہت پریشان تھی۔ موسم کہنے لگا، کیا یہ بہتر نہ ہوتا امی کہ آپ ڈرائیور کو ساتھ لاتی؟ نہیں بیٹا، تمہارے ابو نے منع کیا تھا کہ پتہ نہیں ان کے گھر کے کیا حالات ہوں۔ فہمیدہ اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی ہے، کوئی مرد نہیں ہے ان کے گھر، اتنی گنجائش کہاں کہ ڈرائیور کو ٹھہراتے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اسے انکل محب اور ان کی فیملی کے بارے میں کچھ زیادہ معلوم نہیں تھا، بس امی ابو سال میں 1-2 دفعہ ضرور ان سے ملنے جاتے رہتے تھے، لیکن وہ لوگ کبھی نہ آئے تھے۔ پھسلن اور پہاڑی ڈھلوانی راستوں کی وجہ سے وہ بہت آہستہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ آخرکار خدا خدا کر کے نورپور آ ہی گیا۔ یہ تو شکر ہوا کہ آنٹی کا گھر کہیں گاؤں کی ٹیڑھی میڑھی گلیوں کے اندر نہ تھا۔ سڑک اگرچہ کچی تھی، مگر اس پتلی سی سڑک کے آخری سرے پر وہ چھوٹا سا کاٹیج بنا ہوا تھا، سرخ اینٹوں کی چھت والا کاٹیج جو اونچے اونچے سرسبز درختوں سے گھرا ہوا تھا۔ وہ کوئی سدا بہار قسم کے سفید پھول تھے جن سے بیرونی دیوار اور گیٹ ڈھکا ہوا تھا۔ ایسے پھولوں یا ان کی اقسام سے کچھ خاص واقفیت نہیں تھی، مگر جو بھی نام تھا ان پھولوں کا بہت خوبصورت لگ رہے تھے، اور یہ چھوٹا سا کاٹیج اپنے مکینوں کی خوش ذوقی کا منہ بولتا ثبوت لگ رہا تھا۔ مہذب سراہے بغیر نہ رہ سکا
اور امی سے پوچھنے لگا کہ اس کاٹیج کو کیا انکل محب نے بنوایا تھا؟ امی ٹھنڈی سانس بھر کر گویا ہوئی، ہاں بیٹا، محب بھائی کا آبائی گاؤں اس سے بھی تھوڑا آگے ہے، ان کی زمینیں وہاں بھی ہیں اور یہاں بھی کچھ باغات وغیرہ ہیں، کچھ جائیداد مری اور اسلام آباد میں بھی تھی۔ یہ گھر تو انہوں نے اس علاقے کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر بنوایا تھا۔ باغات کی دیکھ بھال اور آمدنی کے حساب کتاب کی خاطر وہ جب بھی آتے تو ادھر ہی رہتے تھے، بلکہ شادی کے بعد جب یہ ایمان پیدا ہوئی تھی تو کہتے تھے کہ یہ اسکول جانے کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر ہم اسلام آباد یا مری میں مستقل رہائش اختیار کر لیں گے۔ مگر افسوس کہ ان کی اچانک وفات کے بعد ان کے بھائیوں نے آدھی سے زیادہ جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا۔ فہمیدہ کا بھی میرے سوا اور کون ہے؟ تمہارے ابو اور میں تو بہت کہا کہ ہمارے ساتھ ہی چل کر رہو، مگر وہ یہ کاٹیج چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھی۔ ہم بھی روز روز تو نہیں آ سکتے، سال بھر بعد ہی چکر لگا لیتے ہیں، بلکہ یہ ابھی 2-3 سال سے تو میں آ ہی نہیں سکی۔ ہمارا اور اسما کی شادیوں پر بھی وہ نہیں آئی، حالانکہ ہم نے بہت اصرار کیا تھا، مگر اس کی صحت سفر کے قابل نہیں رہی، اور تمہیں تو شاید فہمیدہ یاد بھی نہیں ہوگی۔ تمہارے بچپن میں وہ لوگ بھی آتے اور ہم بھی جاتے رہتے تھے، پھر تم اسٹیٹس چلے گئے تعلیم کے سلسلے میں، واپس آئے تو پتہ نہیں کدھر گم رہتے ہو کہ کتنے دن ہوئے ہیں تو تم سے ڈھنگ سے بات بھی نہیں کر سکی۔ امی کا لہجہ شکایتی ہو گیا۔ چلیں امی چھوڑیں ان باتوں کو، اب گھر تو آ گیا ہے، مگر گیٹ کس طرح کھلوایا جائے؟ کوئی اطلاعی گھنٹی وغیرہ تو نظر نہیں آ رہی، اور بارش اگرچہ ہے مگر پھر بھی اتنی ہے کہ بندہ ٹھیک ٹھاک بھیگ جائے اگر کچھ دیر باہر کھڑا رہے تو۔ ہاں شاید لائٹ آ تو گئی ہے، کیونکہ دیکھو دور گاؤں کے گھروں میں روشنی ہو رہی ہے، مگر ان کے اس کاٹیج میں اندھیرا کیوں ہے؟ اچھا دیکھو گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن ہی رکھو اور ہارن بجاؤ، شاید سن لیں۔ امی کے کہنے کے مطابق اس نے کئی بار ہارن بجایا۔ گاڑی بھی اگرچہ گیٹ کے ساتھ لگی کھڑی تھی اور اس کی ہیڈ لائٹس کی روشنی گیٹ اور گھر کی بیرونی دیوار کو خوب روشن کر رہی تھی، مگر گھر کے مکینوں تک شاید آواز نہیں پہنچ رہی تھی۔ امی کے کہنے پر اب وہ گاڑی سے نکل کر گیٹ پہ جا رہا تھا۔ 2-3 دفعہ کھٹکانے پر بھی جب جواب نہ ملا تو امی بھی سخت پریشان ہو کر گاڑی سے باہر نکل آئیں۔ اب وہ دونوں کھڑے بھیگ رہے تھے کہ برستی بارش میں کہیں سے ایک آدمی آتا دکھائی دیا۔ تھوڑی دیر میں وہ ان تک پہنچ چکا تھا۔ پاس آ کر وہ پوچھنے لگا، کون ہو اور یہ دروازہ کیوں کھٹکھٹا رہے ہو؟ یہاں اکیلی عورتیں رہتی ہیں۔ معصب کو غصہ آ گیا، وہ جواب دینے لگا تھا کہ امی بول پڑیں، ہم لاہور سے آئے ہیں، محب اللہ کی بیوہ کی بہن ہوں میں۔ اچھا اچھا، تم ہاشم صاحب کا بیگم ہو اور یہ ساتھ بیٹا ہے تمہارا؟ وہ آدمی جیسے مزید باتیں کرنا چاہتا تھا، مگر معصب کو اس کی شکل و صورت اور انداز و اطوار کچھ عجیب سے لگ رہے تھے۔ اس نے ایک بار پھر گیٹ دھڑدھڑایا۔ اب کی بار کسی کے چلنے کی آواز آئی، پھر یوں لگا کہ کوئی گیٹ میں سے جھانکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شاید امی کو بھی احساس ہو گیا تھا، جب ہی کہنے لگی، ارے بھائی دروازہ کھولو، یہ میں ہوں راحیلہ، اور اس کے ساتھ ہی گیٹ کھل گیا۔ سیاہ رنگ کی بڑی سی چادر میں لپٹا ایک وجود چھپٹ کر امی سے لپٹ گیا۔ امی بھی اسے سینے سے لگائے کھڑی تھیں۔ معصب کو سخت کوفت ہو رہی تھی۔ کیا بے وقوفی ہے، ہم بارش میں بھیگ رہے ہیں اور ان محترمہ کو میل ملاپ کی سوچ رہی ہے۔ آرام سے انسانوں کی طرح کمرے میں لے جا کر بھی تو ملاقات ہو سکتی تھی، کہ شاید اسے خیال آ ہی گیا، او خالہ معاف کیجیے گا، مجھے خیال ہی نہ رہا، آپ لوگ اندر آ جائیں، بارش میں آپ لوگ تو بالکل ہی بھیگ گئے ہیں۔ اب اس کی نگاہ امی کے پیچھے کھڑے معصب پر بھی پڑی، اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس کا خیال آیا تو بڑھ کر گیٹ کھولنے لگی۔ جب بھی وہ آدمی آگے بڑھا، لائیں بی بی دروازہ میں کھول دیتا ہوں۔ میں کھول لوں گی دروازہ، تم جاؤ، آواز میں بیزاری تھی۔ وہ پھر بولا، بی بی آپ کے مہمان آئے ہیں، کچھ منگوانا ہوا تو بتائیں۔ نہیں بس تم اپنے خانوں کو اطلاع کر دینا کہ ہمارے گھر خالہ آئی ہیں، مجھے تم سے کچھ نہیں منگوانا، اب تم جاؤ۔ اس کی آواز میں کافی سختی تھی۔ معصب نے حیرت سے اس مردم بزار خاتون کو دیکھا۔ عجیب خاتون ہے، یہ بیچارہ مدد کرنا چاہ رہا ہے اور یہ صاحبہ ہیں کہ اتنے سخت لہجے میں انکار کر رہی ہیں۔ بھئی کام نہیں کروانا تو مت کرواؤ، مگر یہ اس طرح کا سلوک تو مت کرو۔ اب اس نے گیٹ کھول دیا تھا۔ چھوٹا سا پورچ بنا تھا، مختصر سا لان بہت سرسبز اور موسمی پودوں سے سجا ہوا تھا۔ پورچ کے اختتام پر ایک بھاری سا لکڑی کا دروازہ نیم ماں تھا۔ اس نے گاڑی پورچ کے اندر پارک کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ اب گیٹ بند کر رہی تھی اور امی اس ادھ کھلے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں اپنا ہینڈ بیگ اور شال تھی۔ معصب نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور اپنا اور امی کا ٹریولنگ بیگ گھسیٹ کر باہر نکالا۔ وہ اس کے پاس آ کر رکی۔ لائے ایک بیگ میں اٹھا لوں؟ نہیں شکریہ، زیادہ بھاری نہیں ہے، میں خود لے جاؤں گا، آپ چلیے۔ اس نے بڑھ کر بیگ اٹھا لیا اور اس کے آگے آگے چلتے ہوئے بولی، تکلف مت کیجیے، میں جانتی ہوں کہ آپ کے ہاں اس طرح کے کام نوکر کرتے ہوں گے،
اس لیے آپ کو یقیناً عادت نہیں ہوگی، اور ہمارے ہاں کوئی نوکر نہیں ہے، آپ ہمارے مہمان ہیں، اس لیے ہمیں آپ کا خیال کرنا چاہیے۔ مصعب جواب دیے بغیر خاموشی سے چلتا رہا۔ لو جی، حیرت ہے کہ یہ محترمہ مہمان نوازی کے اصولوں سے بھی واقف ہیں۔ میں نے تو کچھ زیادہ ہی اکھڑ سمجھا تھا۔ اب وہ لوگ گھر کے اندر آ چکے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا لاؤنج تھا جس کی سادہ اور صاف ستھری آرائش ہر کسی کو بآسانی متوجہ کر سکتی تھی۔ سامنے ہی ایک بیڈ روم کا دروازہ کھلا تھا اور امی اس دروازے میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ بیگ اٹھائے لاؤنج کے آخری سرے پر پہنچ کر رکی۔ وہاں ایک بند دروازہ تھا۔ اسے کھولا اور مصعب سے مخاطب ہوئی جو اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ یہ آپ کا کمرہ ہے، بیگ ادھر رکھ کر آئیں امی سے مل لیں۔ خالہ بھی ادھر امی کے پاس ہی گئی ہیں۔ پھر ذرا سا رک کر کہنے لگی، مائنڈ مت کیجیے گا، آپ کے جوتوں کے ساتھ بہت کیچڑ لگا ہوا ہے، میں آپ کو سلیپر دیتی ہوں، وہ پہن لیں۔ اوہ سوری، آپ کا کارپٹ تو خراب کر دیا میں نے۔ وہ شرمندہ سا کھڑا تھا۔ گہرے میرون رنگ کے پرانے مگر صاف ستھرے کارپٹ پر اس کے کیچڑ بھرے جوتوں کے نشان ایک سرے سے دوسرے سرے تک بنے ہوئے تھے۔ کوئی بات نہیں، صاف ہو جائے گا، کوئی اتنا بیش قیمت بھی نہیں ہے، وہ بولی۔ پھر بڑھ کر اس کے ہاتھ میں پکڑا بیگ بھی اٹھا کر کمرے کے ایک کونے میں رکھا۔ ایک الماری کھول کر سلیپر نکالے اور اس کے پاس رکھ کر باہر نکل گئی۔ اپنے جوگرز اتار کر فٹ میٹ پر رکھے اور سلیپرز پہن کر اس کے پیچھے آ گیا۔ یہ کمرہ پہلے والے کمرے سے جہاں اس نے اپنے بیگز رکھے تھے مقابلتاً بڑا اور کشادہ تھا۔ سامنے والی دیوار کے ساتھ دو ساگوان کی لکڑی کے بنے بڑے بڑے پلنگ ساتھ ساتھ بچھے تھے، جن میں سے ایک بیڈ پر ایک انتہائی کمزور سی خاتون بیٹھی تھی۔ ان کے ساتھ ہی امی بیٹھی تھیں۔ ان خاتون کے ہاتھ ابھی تک امی کے ہاتھوں میں تھے۔ دونوں خواتین کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے، گویا خوب جذباتی سین ہو چکے تھے۔ اسے دیکھتے ہی امی نے بلایا،